اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر سفر کے اندر کوئی کام کیا جائے تو وہ کام نہیں ہوتا، ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہے وہ تاریخ جو کفار کی ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے کہ اگر یہ کام کیا جائے تو اس کا یہ انجام نکلتا ہے۔ تو ہم نے کفار کی تاریخ کو نہیں دیکھنا، اسلام کی تاریخ کو دیکھنا ہے۔ ہم کہیں گے کہ بھائی تم اپنی تاریخ اپنے پاس رکھو، ہم اسلام کو دیکھیں گے اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ اب جو کفار کا شعار ہے، یہود و نصارہ کا جو شعار تھا، انہوں نے یہ باتیں مشہور کر رکھی تھی کہ سفر کی یہ نحوست ہے، اس کے اندر کوئی کام بھی نہیں پورا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دوسری چیزوں کا انکار فرمایا وہیں پر اس نحوست کو بھی ختم کیا۔ اب یہودی کہتے ہیں کہ سفر کے اندر کوئی کام پورا نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ میں، ان کے آباء و اجداد میں کام پورے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب ہم اسلام کی تاریخ میں اس کام کو دیکھیں گے تو یہی سفر کا مہینہ تھا جب جنگ خیبر شروع ہوئی۔ خیبر کا قلعہ یہودیوں کے پاس تھا، کئی دن جنگ ہوتی رہی لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کو روانہ کیا جھنڈا دے کر کہ علی جاؤ، جا کر قلعہ فتح کرو، اللہ نے تمہارے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمانی ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گئے اور آپ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا، مسلمانوں نے قلعہ فتح کر دیا، اور وہ قلعہ کہ جو قلعہ خیبر آج تک یہودی تاریخ کے اندر جو اہم نقصانات ہیں ان کے اندر ایک ان کا نقصان یہ ہے کہ قلعہ خیبر ہم سے چلا گیا، مسلمانوں نے ہم سے چھین لیا۔ اب یہودی اگر کہیں کہ سفر کے اندر کوئی کام کیا جائے تو پورا نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسلمان کہیں کہ سفر کے اندر کام پورا نہیں ہوتا تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ سفر کے اندر اتنی عظیم فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ تو ہم اگر کہیں کہ ہم نے سفر کے اندر کوئی کام کرنا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، تو کیا ہم نے قلعہ خیبر سے کوئی بڑی چیز فتح کرنی ہے؟ اتنا بڑا قلعہ اگر فتح ہو سکتا ہے تو ہمارے کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ بالکل عوام کے اندر چیز مشہور ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک بڑی اہم چیز اور بڑی مشہور جو عوام کے اندر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے اندر اگر شادی کی جائے تو وہ شادی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، وہ بہت جلد اس کے اثرات برے مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت جلد وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے جو سفر کے اندر کیا جاتا ہے۔ یہودیوں کا اگر یہ معاملہ ہو تو ماننے میں آتی ہے، عیسائیوں کی بات ہو تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب مسلمان یہ بات کہیں کہ سفر کے مہینے میں اگر شادی کی جائے تو وہ شادی پوری نہیں ہوتی، انجام تک نہیں پہنچتی، تو یہ اس چیز سمجھ سے بالا تر ہے۔ کائنات کے اندر ایک ایسی شادی کہ جس کا انتخاب خود رب تعالیٰ نے فرمایا، جس کا نکاح خود اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں شادی کامیاب نہیں ہوتی، میں پوچھتا ہوں بتاؤ اس سے بڑھ کر کون سی کامیاب شادی ہے جو حضرت مولا کائنات اور حضرت سیدہ کائنات کی تھی، جن کے شہزادے حسن و حسین ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کائنات آج تک اس جیسی شادی کی مثال پیش نہیں کر سکتی، کوئی تاریخ، اسلام کی تاریخ بھی اس سے بڑھ کر عالی شان اور کامیاب ترین شادی کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آج اگر کوئی مسلمان کہے کہ سفر کے مہینے میں شادی کی جائے تو وہ پوری نہیں ہوتی، ہم اسے سمجھائیں گے کہ بھائی دیکھو اسلام کی تاریخ کے اندر تو یہ مثال موجود ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کون سی مثال چاہیے؟ تو یہ جو چیزیں عوام کے اندر مشہور ہیں، جب انہیں شریعت کے سائے میں لا کر شریعت کے ترازو میں تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، جب وہ چیز شریعت سے ٹکرائے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز غلط ہے۔ اگرچہ ساری دنیا کے اندر مشہور ہے لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہم نے شریعت کی ماننی ہے، کسی اور کی نہیں ماننی۔